کرناٹکا گلبرگہ شہر میں آج 10 محرم یوم عاشورہ کے موقع پر مجلس اعضا عاشور خانہ گلبرگہ کے زیر اہتمام تماپوری سرکل پر شیعہ برادران کی جانب سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت کے جذبے کے ساتھ اس مجلس نے ایک بار پھر قربانی، صبر، ایمان کی اقدار کی یاد دہانی کا کام کیا۔ جلوس کی شکل میں تعزیہ لے کر یاد کربلا کو زندہ کیا۔ اس موقع پر مولانا سید نذر عباس نے شان کربلا پر روشنی ڈالی۔ اس تعزیتی جلوس کی قیادت انجم حسینی، سید علی رضا حیدر، سید مہدی حسن حیدر، سید علی حیدر، سید کامل حیدر نے منعقد کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ خلل کرنا کوئی مطلب نہیں۔ آرام سے معصوم کیجیے، آرام سے پرسہ دیجیے۔ امام حسین کو پرسہ دینے آئے آپ لوگ۔ حسین منی وانا من الحسین۔ آج 10 محرم روز عاشورہ، جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی نے اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں ایک عظیم قربانی دے کے وہ اسلام اور وہ دین جسے یزید مٹانا چاہتا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس اسلام کو بچایا۔ یہ حسین رسول کا نواسا، علی کا لاڈلا، فاطمہ کا لخت جگر۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ حسین وارث رسول ہے، یہ وارث آدم ہے، یہ وارث نوح ہے، یہ وارث ابراہیم ہے، یہ وارث موسیٰ و عیسیٰ ہے۔ اس لیے کہ آدم سے لے کے جو اسلام اور جو دین پھیلایا گیا اور پیغمبر اسلام نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اس دین اور اس اسلام کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس حسین کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ سلام ہو اے آدم کے وارث، سلام ہو اے نوح کے وارث، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث۔ یہ دین اور اسلام کو ایسے ہاتھوں سے بچایا جو اسلام کو ملوکیت، حکومت، ان تمام چیزوں کو لے جا رہے تھے اور اس دین اور اسلام کو ختم کرنا اور برباد کرنا چاہ رہے تھے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا تھا۔
ایسے عالم میں حسین ابن علی نے قیام کیا. آپ کا جو قیام ہے اس کے بہت سے اغراض ہیں, بہت سے مقاصد ہیں, لیکن ایک سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ حسین ابن علی نے یہ جو قیام کیا, یہ جو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. دیکھیے, ظلم کسی پر بھی ہو, ظلم کہیں پر بھی ہو, ظلم کسی مذہب پر ہو, ظلم کسی انسان پر ہو, ظلم ظلم ہے. ہمیشہ جو ہے ظلم کے خلاف انسان کو قیام کرنا چاہیے. یہ نہ دیکھے کہ ہمارے قوم کا ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم قیام کریں, یا یہ نہ دیکھیں کہ اگر کسی دوسری قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں. اس لیے کہ اگر ظلم کرنے والا انسان ظلم کر رہا ہے اور انسان اگر خاموش ہے تو یاد رکھ لیجئے, یہ خاموشی, یہ سکوت ظالم کو اور جری بنا دے گا, ظالم کو اور بہادر بنا دے گا, ظالم کو اور شجاع بنا دے گا. لہٰذا اس کے نتیجے میں اور زیادہ ظلم ہوگا. لہٰذا کبھی بھی ظالم کو پنپنے نہ دیں, کبھی بھی ظالم کو سر اٹھانے نہ دیں, چاہے جس کے خلاف ظلم کرے. انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد اس کے ظلم کا خاتمہ کرے. اس لیے کہ دیکھیں, ظالم بہت کمزور ہوتا ہے, ہم اس کو طاقتور سمجھتے ہیں. ظالم بہت کمزور ہوتا ہے, لیکن یہی ظالم اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب لوگ تماشائی بن کے تماشا دیکھتے ہیں. جب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ ظالم جو سب سے کمزور ہوتا ہے, جو سب سے ضعیف ہوتا ہے, یہی ظالم سب سے قوی ہو جاتا ہے اور یہی ظالم سب سے طاقتور ہو جاتا ہے. ظلم کرنے والے کرتے رہیں, یہی تصور ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنے کے لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہ ظلم کرنے والے طاقتور ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا, بادشاہ تھا, ہاتھیوں کو لے کے اپنے ساتھ آیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو برباد کر دیں گے, خانہ کعبہ کو تباہ کر دیں گے. مسلمان جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کو انہیں توفیق نہیں ہوگی. اس نے جو ہے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم آؤ, اگر خانہ کعبہ کو تباہ کر رہے ہو ہم بتائیں گے تمہارا انجام کیا ہوگا. ابرہہ کا لشکر آیا, اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی عظیم لشکر نہیں تیار کیا گیا, کوئی بہادر فوج نہیں تیار کی گئی. قرآن مجید کا سورہ موجود ہے, اگر آپ پڑھتے ہیں, جہاں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندے, ابابیل, ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے, اللہ نے ان کو آمادہ کیا, ان کو تیار کیا. ایک طرف قوت دیکھیے, ایک طرف طاقت دیکھیے, ایک طرف چھوٹا سا پرندہ دیکھیے. جبکہ اس پرندے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پرندہ بزدل ہوتا ہے, یہ اس پرندے کے اندر اتنی بہادری اور شجاعت نہیں ہوتی. پروردگارہ ابرہہ آ رہا ہے, خانہ کعبہ کو تباہ آ رہا ہے. اگر پرندے ہی کو چننا تھا, کسی بہادر پرندے کو چنتا, یہ بزدل پرندے کو کیوں چن رہا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو, اگر کبھی تم ظالم کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھو تو ہم ایک مثال تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور وہ مثال اگر یاد رہے گی تو کبھی تم کمزور نہیں پاؤ گے اپنے آپ کو. پروردگارہ وہ مثال کیا ہے؟ کیا وہ مثال یہ ہے کہ جب ہم نے ابابیل کو ابرہہ کے پاس بھیجا ہے حملہ کرنے, ابابیل نہیں آیا, 2 ابابیل نہیں آئے, ابابیل کا جھنڈ آیا ہے. ابابیل آپس میں متحد ہوئے ہیں, ابابیل کے درمیان اتحاد ہوا ہے. جب اتحاد ہوتا ہے, جب کہیں لوگ متحد ہو جاتے ہیں, جب لوگ کہیں ایک ہو جاتے ہیں, تو اگر کمزور بھی کوئی لشکر ہوتا ہے تو اس کے اندر قوت آ جاتی ہے, اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. واقعاً آج ہم کتنے لوگ ہیں, اگر آپس میں متحد ہو جائیں, ہم اگر اتحاد قائم کر لیں, ہم اگر سب کے سب ایک ہو جائیں, جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں ایک ہو جاؤ, اتحاد پیدا کرو, افتراق نہ پیدا کرو, فرقے بازی کے چکر میں نہ پڑو. اگر ایک ہو جاؤ گے, یاد رکھو کوئی ظالم تمہارے سامنے کبھی بھی طاقتور نہیں رہے گا. جس طریقے سے ابابیل نے متحد ہو کے ابرہہ جیسے لشکر کو برباد کر دیا, ویسے تم بھی متحد ہو کے دنیا میں جتنے ظالم ہیں سب کو برباد کر سکتے ہو. لیکن یہ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے,
یہ ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے، یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اسی تحریک کو، یہ جو عاشورہ شروع سے لے کے اب تک اسلام اور حسین کو آپ سنتے چلے آئے ہیں، حسین ایک تحریک کا نام ہے، حسین ایک نہضت کا نام ہے، حسین ایک انقلاب کا نام ہے۔ جن لوگوں نے حسین کے دامن کو پکڑ لیا، جو حسین سے وابستہ ہو گئے، جو سمجھ گئے کہ ہاں یہ وارث انبیاء ہے، یہ وارث ائمہ ہے اور اس کی وراثت کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اب قیامت تک اس دین کو نہیں مٹنے دینا ہے، اب اس قیامت تک دنیا میں برائیوں کو ہم نہیں رہنے دیں گے، ظلم کو ختم کریں گے، ستم کو ختم کریں گے، بربریت کو ختم کریں گے۔ اگر یہ انسان طے کر لے تو واقعاً حسین ابن علی کے اس ذکر سے، حسین ابن علی کے اس کردار سے، حسین ابن علی کے اس قیام سے ہم وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو واقعاً ایک حسینی اور ایک اللہ والے کو کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آج حسین کے جتنے چاہنے والے اور حسین کے جتنے ماننے والے ہیں دنیا میں کسی کے نہیں ہوں گے۔ ہم نے بہت سے جنگیں دیکھی، ہم نے بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا، بہت سے لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن اس طرح کا یا اس طرح کی یاد اور اس طرح کا ذکر کسی کے لیے نہیں کیا جاتا جیسے حسین ابن علی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جو قربانی دی ہے وہ انسانیت کے لیے دی ہے۔ انسانیت فقط جسمانی ڈھانچوں کا نام نہیں ہے جن کی وجہ سے آج زمین تنگ ہو رہی ہے۔ انسانیت فقط جسمانی ڈھانچوں کا نام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا برباد ہو رہی ہے۔ یہ انسانیت اس پستی کا نام نہیں ہے جس کی وجہ سے آج دنیا آلودہ ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس فتنہ و فساد کا نام نہیں ہے جس کے ذریعے سے آج خود اسی کے ماننے والے، آج خود اسی کو تسلیم کرنے والے وہ خطرے کا شکار ہو گئے ہیں۔ انسانیت اس چیز کو کہتے ہیں جہاں عزت و شرافت ہوتی ہے، جہاں شرف و کرامت ہوتی ہے، جہاں شہامت و شجاعت ہوتی ہے، جہاں عبادت و بندگی ہوتی ہے، جہاں عشق و محبت ہوتی ہے، جہاں دین اور اسلام ہوتا ہے، جہاں مروت اور اخوت ہوتی ہے، اس کا نام انسانیت ہے۔ حسین نے اس چیز کو بلند کیا اور آج اسی حسین کو ہم یاد کرتے ہیں، آج اسی حسین کا ہم ذکر مناتے ہیں، صرف اسی لیے کہ وہ حسین آج جس نے انسانیت کو زندہ کیا ہے ہم زندہ کریں۔ کس طریقے سے حسین کو اور حسین کے بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، نواسہ رسول ہے جسے رسول اپنی زبان چساتے تھے، جسے رسول اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے، جسے رسول اپنی پشت پہ سوار کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب سب کے سب شہید ہو گئے تو حکم یہ دیا گیا کہ لاش گھوڑوں کی سموں سے پامال کی جائے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں نال بندی کی گئی۔ نال بندی کرنے کے بعد جب لاش پامال کرنے کی بات آئی ہے، ہر قبیلے کا انسان بڑھا ہے، اپنے اپنے شہید کو اٹھا کے لے کے چلا جا رہا تھا، لیکن ایک نواسہ رسول کربلا کے میدان میں اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اس کا اٹھانے والا نہ رہا، گھوڑے دوڑتے رہے، لاش پامال ہوتی رہی، جناب زینب فریاد کرتی رہی، مگر اس فریاد کو کوئی سننے والا نہ تھا۔ یہ حسین ابن علی وہی حسین ہے جس نے اپنے سر کو کٹا کے ہمیشہ کے لیے دین اور اسلام اور انسانیت کو زندہ کر دیا۔ آج اگر ہم اسی راستے پہ چلیں ہم ہمیشہ سر بلند رہیں گے اور ہم ہمیشہ جو ہے سر اٹھا کے زندگی بسر کریں گے اور ظلم و زیادتی ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ دنیا میں جہاں اور بہت سے مذاہب ہیں، جیسے ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، بودھ مذہب ہے، وہیں ایک مذہب اسلام ہے۔ اور یہ اسلام، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس اسلام کی زندگی بڑی مختصر سے ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی، تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کی زندگی اور اسلام کی عمر بہت زیادہ ہے، اور اسلام اس وقت سے ہے جب اللہ نے سب سے پہلے آدمی کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اور وہ تھے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 1,23,999 پیغمبر آئے، اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، جنہوں نے اس دین کو، اس اسلام کو بڑی مشکلوں سے، زحمتوں سے
पाए तकमील तक पहुँचाया। ज़ाहिर है एक आदमी ने जब इस्लाम के लिए मेहनत की, मशक्क़त की और बड़ी मुश्किल से दीन को फैलाया, तो वो यही चाहेगा कि इस्लाम कभी ख़त्म ना होने पाए, वो यही चाहेगा कि वो चीज़ कभी मिटने ना पाए। लिहाजा अपने बाद ये चीज़ जो महसूस की कि कौन है जो इसकी हिफाजत कर सकता है और कौन इसको बचा सकता है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। लिहाजा आपने अपनी ज़िंदगी में फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि यही मेरा नवासा इस दीन और इस इस्लाम को बचाएगा और इस्लाम को बचा के क़यामत तक के लिए इसको ज़िंदा कर देगा। लिहाजा हुआ यही कि जब लोग इस्लाम और दीन के दुश्मन हुए और इस्लाम को ख़त्म करना चाहा, मुलूकियत का इसके ऊपर पानी फेरना चाहा कि लोग इस्लाम को छोड़ के मुलूकियत इसको समझ लें। जैसे यजीद तख्त खिलाफत पे आया तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद कहता है कि आप बैयत कर लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, मिसली ला युबायो मिसल, मुझ जैसा हुसैन तुझ जैसे यजीद बदकिरदार और बदतीनत और फासिक व फाजिर की बैयत नहीं कर सकता। और ये क़यामत तक तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम इंसान के लिए पैगाम कि देखो इंसान को कभी बुराई के पास नहीं जाना चाहिए, बुराई के उससे बैयत नहीं करना चाहिए, हमेशा इंसान को अच्छाई का रास्ता। चूँकि वो फासिक था, शराबी था और तमाम ख़राबियाँ उसके अंदर थी, इसलिए वो चाहता था किसी तरह हुसैन बैयत कर ले, ये रसूल के घराने के हैं, ताकि हमारी एक तायीद हो जाएगी और हम हुकूमत कर सकेंगे। हुसैन ने कहा ये कभी किसी कीमत पे नहीं होगा। कहा अगर नहीं करेंगे आप बैयत तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कोई बात नहीं, हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं, मगर दीन को हम मिटने नहीं देंगे। लिहाजा इमाम 28 रजब को सन 60 हिजरी मदीने से मक्के की तरफ आए, यहाँ हज करना चाहा, लेकिन वहाँ भी दुश्मन अपने लिबास में खंजर छिपा के आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये जाए अमन है, यहीं हमको कत्ल कर दिया जाएगा। आपने हज को तब्दील किया और आप फ़ौरन फिर करबला निकल गए। 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे, 7 तारीख़ से आपके बच्चों के ऊपर पानी बंद किया गया और आज 10 तारीख़ वो है जहाँ आपको आपके तमाम साथियों और तमाम घर वालों के साथ शहीद कर दिया गया, जिसमें 6 महीने के बच्चे हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम भी शामिल थे और बहुत बुरी तरह शहीद किया। सबके सर को कलम किया, कलम करने के बाद नौ के नेज़े पे बुलंद किया। जितनी आपकी बीवियां थीं, बहनें थीं, उनको असीर किया और असीर करके करबला से कूफा ले गए, कूफा से शाम ले गए। शाम में ज़िंदान में 1 साल तक उनको रखा, 1 साल के बाद उनको जो है फिर रिहा किया। और वही चीज़ जो उन लोगों ने वहाँ की और अपनी तहरीक के ज़रिए इस्लाम को हमेशा ज़िंदा करते रहे, वो विरासत हम मुसलमानों के पास है। हम सबको चाहिए कि हम मिल के इस विरासत को बाकी रखें, हमेशा जो है दीन इस्लाम को बचाने की कोशिश करें, जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम करें, ताकि इंसानियत महफूज रहे, इंसानियत शर्मसार न होने पाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है।
طلبہ اور طالبات کی آمد و رفت کے لیے یہاں بسز کا بہترین انتظام ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اسکولز اینڈ کالجز میں داخلہ کروائیں۔ ناظرین، آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے شہر گلبرگہ کی قداور اور ہماگیر شخصیت ماہر تعلیم سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین جناب سید عبدالرحیم سید بارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عبدالرحیم سید بارے، چیئرمین سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگہ، باشعور اور ذمہ دار والدین سے میری عزیزانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا داخلہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں کروا کے ان کا مستقبل روشن کریں۔ SAR فینٹیسی واٹر پارک، سارے فیملی کا انٹرٹینمنٹ، پکنک، ہالیڈے، ویکیشن، سب کے لیے بہترین واٹر پارک۔ آپ بھی آئیے، سب کو لائیے۔ SAR فینٹیسی واٹر پارک۔ Address: Veerna Kapur, near Gausha Wali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.